الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سمینہ خلیلی بھونگیر غلام مصطفیٰ چینل کے جانب سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ پروگرام ہمارا صرف اور صرف خواتین کے لیے شروع کیا جا رہا ہے اور آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے آج کی خواتین اور اسلام، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کی خواتین کے لیے کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے، کس طرح سے آج کے دور کے خواتین اپنے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے ہم نے جو ہے یہ پروگرام کی شروعات کی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف خواتین کو دین راہ پر لانا ہے، صحیح راہ پر لانا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کو صحیح راہ پر لانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج کی خواتین اور اسلام یہ ہمارا پروگرام ہے جس میں میں عنوان چاہوں گی کہ سب سے پہلے خاتون جنت مادر حسنین زوجہ علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، یعنی سیدہ کی زندگی۔ اس عنوان کو لے کر، اس عنوان کے ذریعے سیدہ کی زندگی سے ہمیں کیا کیا معلومات حاصل کرنا ہے اور سیدہ کی زندگی کے طریقے پر ہمیں کیسے چلنا ہے، یہ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور یہ ہمارا پروگرام آپ سیدہ کی زندگی نشست پر نشست دیکھتے جائیے اور اس سے معلومات بھی حاصل کیجیے، اور اس سے جو تعلیم، جو درس آپ کو میں دینے جا رہی ہوں اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تماموں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھرپور میرا ساتھ دیں گے، میرے اس چینل کو سپورٹ کریں گے اور سیدہ کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، کہ اس کی گود میں دریا ابلتا تھا شہادت کا۔ کون زہرا جو اپنے نازک نوم ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر اپنے شہزادوں کو پالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون بطول جو شادی کے بعد اپنے باپ کے نورانی حجرے میں تشریف لاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور جب دربار رسول میں میرے آقا ہوا کرتے فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تو فوراً ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی تعظیم کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، آج میرے آقا سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کیسی ذات ہوگی، وہ کیسی خاتون ہوگی جن کی تعظیم کے لیے سرور کائنات کھڑے ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان ملت اسلامیہ، میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت سیدہ کی عبادت کا کیا کہنا۔ ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جب میری امی جان نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ان کا چہرہ پورا سرخ ہو جایا کرتا تھا، پورا لال ہو جاتا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی امی سے پوچھتا، امی جان کیا بات ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک پورا لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ کہتی ہے، خاتون جنت کہتی ہے، اے میرے بچے حسن، مجھے نہیں پتا میرا قیام کرنا
اللہ کو قبول ہے یا نہیں، میرا قیام کرنا اللہ قبول کرتا نہیں، میرا رکوع کرنا قبول کرتا نہیں، میرا سجدہ کرنا قبول ہوتا ہے نہیں، میرا سلام پھیرنا قبول ہوتا نہیں، میں روتی اس لیے ہوں تاکہ میرا رونا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کی عبادت کا یہ عالم تھا، سیدہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب مدینے کے سارے لوگ سو جاتے تو حضرت سیدہ مولا علی سے اجازت لے کر عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی تو فجر کی اذان ہونے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا عشاء کی نماز کا پہلا سجدہ کر رہی ہے اور فجر کی اذان ہونے لگتی۔ سیدہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کہتے مولا میرا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ مولا کوئی رات ایسی بنا جس رات یہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری عزیزات، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہمارے سجدوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہماری عبادت کا عالم کیا ہے؟ ہم کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں؟ سر سجدے میں ہے، دل دنیا کے کاموں میں لگا ہے۔ سر سجدے میں رہتا ہے، دل باورچی خانے میں لگا رہتا ہے۔ سر سجدے میں ہے، دل شاپنگ مال میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارا دل دماغ تمام اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی خیال دنیائی خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مولا کا اور بندے کا ملاقات ہوتے ہیں، پھر جب بندہ جو مانگتا ہے اسے مولا نواز دیتا ہے۔ دیکھو سیدہ کے سجدے کیسے تھے، خاتون جنت کی عبادت کیسے تھی، فرض تو چھوڑیے کبھی ان کے نوافل بھی قضا نہیں ہو۔ آج ہماری عبادت کا کیا عالم ہے؟ ہمیں تھوڑی سی کچھ پریشانیاں آتی ہے یا کہیں ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہماری کبھی ظہر غائب ہو جاتی ہے، کبھی عصر غائب ہو جاتی ہے، کبھی مغرب غائب ہو جاتی ہے، کبھی عشاء غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ میری عزیزات، اس کو عبادت نہیں کرتے، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے، اس کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو لگانا نہیں کہتے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دلجوئی کرنا نہیں کہتے۔ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت ہوئی، یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھنا کہلایا جائے گا کہ لوگ یہ کہے کہ دیکھو یہ نماز والے آپا ہیں، یہ نماز والے باجی ہیں، یہ پنچ وقتہ نمازی ہیں۔ اللہ اکبر، دکھاوے کے لیے نماز نہیں ادا کرنا ہے، ہمیں نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ کسی اور کی پرواہ مت کیجیے میری عزیزات، کسی اور کی پرواہ مت کیجیے، روزی دینے والا خدا کی ذات ہے، اس کی پرواہ کیجیے، سر سجدے میں جھکا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ لیکن ہمارا دل ذہن خدا کی جانب ہونا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج سے انشاءاللہ ہم سیدہ کی عبادت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلا ہمارا پروگرام سیدہ کا جہیز کیسا تھا اس عنوان پر میں آپ سے بات کروں گی، اور امید کروں گی کہ اگلا پروگرام میں بھی آپ شامل رہیں گے اور آپ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدہ کی عبادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔